بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جنت کے حوالے سے ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور اسی دعا کے ساتھ آغاز کہ اللہ تعالیٰ سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس کرے انشاءاللہ. اور اگین ہم اس طرح کوشش کرتے ہیں کہ ذرا ماڈرن ڈے ایگزامپل سے چیزوں کو ریلیٹ کر سکیں. تو آج ذرا اسی میں آگے جا کے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اگر ذہن میں کبھی کوئی خیال آ بھی رہا ہے اگر کہ اتنی وسعت، اتنی بڑی جنت، اتنا بڑا یہ سب کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ کو ذرا ایک ریئل لائف ایگزامپل دیں گے کہ ابھی اس وقت زمین پر کیا کیا ہے. تو یہ سب تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے ابھی آج 21ویں صدی میں، تو پھر کیا کیا ہونا ممکن نہیں ہے جنت میں. تو آغاز کرتے ہیں. جس طرح کل عرض کیا، خیال کیا جاتا ہے کہ جنت ایک وسیع و عریض خطہ ہے، اور جیسے دنیا میں مختلف باغات بناتے ہیں، لیکن جنت وہ باغ ہے جس میں دنیا جہاں کی آسائشیں ہیں، نعمتیں ہیں. اور ایک حدیث ہمیں جنت کا بالکل ایک مختلف تصور بھی دیتی ہے. وہ کیا ہے؟ اور اس حدیث کی تائید میں بہت ساری آیات بھی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے درجات کتنے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا جنت کے 100 درجات ہیں. 100 درجات ہیں جنت کے. اچھا، اور یہ ہر ایک درجے میں فرق کتنا ہوگا اگر اس کا اندازہ لگانا ہو؟ یعنی درجات کا مطلب کیا ہے؟ درجات سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جیسے 100 منزلہ عمارت ہے تو اس کے 100 درجات ہیں. شاید جنت کا بھی ایسا ہی معاملہ ہو، بظاہر ایسا لگا. لیکن جب میرے آقا نے عرض کیا اور پھر سوال و جواب ہوئے تو صحابہ کرام کی اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی ہوگی جب یہ درجات سمجھانے کے لیے سرکار نے، اگر میں اپنے الفاظ میں کوئی ایگزامپل دی، اور وہ کیا تھی؟ کہا کہ تم جنت کے درجات بتا رہے ہیں کہ تم زمین سے آسمان پر ستارے کو دیکھتے ہو نا. ہاں، زمین سے. اور اگر ہم سائنس میں معافی چاہتا ہوں، اگر سائنسیز میں جائیں تو ایک ستارہ مطلب کئی لاکھ کلومیٹر کی مسافت پہ ہوتا ہے. تو کہا جس طرح تم زمین سے آسمان پر ستارے کو دیکھتے ہو، جنت کا ایک درجہ دوسرے درجے سے اتنا ہی بلند ہوگا، اتنا بلند ہوگا. یعنی جو نیچے کے درجے والا ہوگا اس کو اپنے کے اوپر درجے والوں کی جنت سے وہ گویا اتنی بلندی پر ہوگی جیسے زمین سے کوئی ستارہ ہوتا ہے. ایک ستارے ایک درجے اور دوسرے درجے میں اتنا فرق ہوگا کہ ایک درجے والا دوسرے درجے والے کو اس طرح دیکھ رہا ہوگا جیسے ہم زمین سے ستارہ دیکھتے ہیں. اور پھر اسی حقیقت کو آپ سب نے سنا ہوگا، سورہ نجم میں اس طرح بتایا گیا جس کا ترجمہ ہے جسے وہ آنکھ سے دیکھتا ہے. اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس فرشتے کو دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے. اس وقت سدرہ یعنی بیری کے درخت پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، نہ نگاہ چندیائی نہ حد سے متواجز ہوئی، اور انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لی. یہ ہم معراج کے تناظر میں سنتے ہیں. تو یعنی سرکار دو عالم نے معراج کے موقع پر جنت الماوا کا نظارہ کیا جو کہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے. تو قرآن مجید جنت کی مختلف اقسام کا بھی تذکرہ کرتا ہے. 100 درجے ہیں، مختلف اقسام بھی ہیں، غالباً 5. سب سے پہلی قسم ہے جنت الماوا کہا اسے، جنت الماوا جس کا ذکر بھی کیا گیا. اس کی تفصیل کیا ہے؟ فرمایا جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے جنت الماوا ہے. جیسے کل کے واقعے میں آپ نے سنا جب سرکار دو عالم کو حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل نے ان کا محل دکھایا تو وہ محل کہیں بہت بلندی پر تھا، جیسے گویا بادلوں میں تھا. تو اسی طرح قرآن کسی ایسی جنت کا بھی ذکر کرتا ہے جو کسی بہت بلندی پر ہے. وہ پوری کی پوری جنت ہی کسی بلندی پر ہے. اسی طریقے سے ایک اور جنت کا تذکرہ آیا، اس کے بارے میں کہا کہ یہ ہے جنت العالیہ. یہ الگ الگ قسم جنت کی. مثلا ایک آیت کے ترجمے میں ہے کہ اس وقت جن کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہیں گے لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے. بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا عالی مقام جنت میں جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے. ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں. دل پسند عیش میں.
اگر یہ میری مانیٹرنگ ذرا بڑھا سکیں پلیز بڑھا دیجیے گا. تو جنت الماوا، پھر جنت العالیہ، ایک اور جنت آئی. اس جنت کے بارے میں کہا کہ اس جنت کا نام ہے، اس کو جنت عدن کہا جاتا ہے. اس کا ذکر بھی قرآن میں آیا اور اس کے ترجمے میں فرمایا کہ اہل کتاب، جو لوگ اہل کتاب ہونے کے باوجود سرکار دو عالم پر ایمان لا کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، سورہ دہر میں یہ بتایا، ترجمہ ہے کہ اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنت میں داخل کر دیتے. تو یہ جنت کی مختلف اقسام ہے. لیکن میں یہاں پر ایک لمحے کو روک کے یہ عرض کروں کہ اگر ذہن میں کبھی یہ آ رہا ہو کہ بھائی یہ اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی اقسام، اتنی اس کی قسمیں، اتنے اس کے درجے، اتنے اس کی، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ویسے تو ظاہر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے کہ قرآن میں ایک بات ہو گئی، سرکار نے کہہ دیا تو بات ختم. لیکن میں ویسے ہی عرض کرتا ہوں، ابھی ہم جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے شان علم، کوئز کا جو سیگمنٹ ہوتا ہے، اس میں ایک چیز ریسرچ کر رہے تھے. تو اس ریسرچ کے دوران ہمارے ایک ٹیم ممبر نے مجھ سے کوئی انفارمیشن شیئر کی. تو میں نے سوچا کہ میں اس واقعے میں شیئر کروں. یہ آپ اپنے عقب میں جو مناظر دیکھ رہے ہیں، الگ الگ مناظر دیکھ رہے ہیں، اس میں کچھ مناظر ہیں ایمیزون کے جنگلات کے، ایمیزون کے جنگلات کے مناظر ہیں. اب یہ ایک جنگل ہے، کہنے کو ایک جنگل ہے یہ، اور آپ یاد رکھیے گا ہم اس کا لنک کیا ہے کہ اگر یہ خیال آئے کسی کے ذہن میں کہ بھائی یہ اتنی بڑی جنت، اتنی قسمیں، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ تو جو ہوگا وہ ہوگا نا انشاءاللہ. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آج کی دنیا میں زمین پر ایک ایسا شاہکار ہے جس کو ہم ایمیزون کے جنگلات کہتے ہیں، جن کی آپ تصاویر وقفے وقفے سے دیکھتے رہیں گے، کہ جس کے بارے میں انسان سنے تو حیران ہو جائے. مثال کے طور پہ یہ جو ایمیزون کے جنگلات ہیں، ان کا رقبہ کتنا ہے ان ایمیزون کے جنگلات کا؟ تو اگر ٹھیک ہے، یہ سارے وہی مناظر آپ ابھی دیکھ بھی رہے ہیں. تو اور یہ ایمیزون کے جنگلات تقریباً کتنے پرانے ہیں؟ ماہرین کے مطابق ایمیزون کا یہ جنگل تقریباً 5.5 کروڑ سال پرانا ہے. 5.5 کروڑ سال پرانا ہے ایمیزون کے یہ جنگلات. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں. اس جنگلات میں کیا معاملہ ہے؟ دنیا کے کتنے فیصد جانور، چرند، پرند اور حشرات الارض ایمیزون کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں؟ تو دنیا بھر میں ہم نے جتنے چرند، پرند، یہ وہ، اب یہ مختلف سائنسی تحقیقات ہیں جن میں ممکن ہے تھوڑا بہت اختلاف ہو، دنیا بھر کے ہم جتنے جانور، چرند، پرند اور حشرات الارض ایمیزون کے جنگلات میں کتنے پائے جاتے ہیں؟ 40%. یعنی دنیا بھر کے جو چرند، پرند وغیرہ ہیں ان میں سے 40% یہاں پر ان جنگلات میں پائے جاتے ہیں. اس سے زیادہ مزیدار بات یہ ہے، اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ سائنس نے، جس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ چاند پہ پہنچ گئے، مریخ پہ پہنچ گئے، یہاں وہاں سب چلے گئے، ایمیزون کے جنگلات میں جتنے بھی چرند، پرند، حشرات الارض ہیں ان میں سے 60% ایسے ہیں، 60% ایسے ہیں جو ابھی تک بے نام ہیں، پتہ ہی نہیں ان کا، آج تک پتہ ہی نہیں ہے. 60% کا، یہ اللہ کی شان. یعنی اس میں سے آپ صرف ایک مثال لیجئے کہ ان جنگلات میں جو مکڑیاں ہیں، ان مکڑیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مکڑیاں اتنی بڑی ہیں کہ یہ بڑے بڑے پرندوں کو دبوچ لیتی ہیں. ان جنگلات میں وہ مکڑیاں اتنی بڑی ہیں جو بڑے بڑے وہ پکڑ لیتی ہیں. اچھا اب میں ایمیزون کے جنگلات کی بات کر رہا ہوں، اسی سے متعلق آپ ایک اور فیکٹ سنیے. مہم جو اور ماہرین حیاتیات ابھی تک اس جنگل کے صرف اور صرف 10% حصے کو دریافت کر پائے ہیں، باقی دریافت ہی نہیں ہوا ہے ابھی تک. اگر کوئی حیران ہو رہا ہو کہ بھائی یہ جنت یہ اتنی بڑی، تو وہ تو بات کی بات ہے، یہ آج آپ کے سامنے ہے، یہ آج کی دنیا میں 10% حصے سے زیادہ دریافت ہی نہیں ہوا ہے. یہ ایمیزون کے جنگلات دنیا کے 9 ممالک تک پھیلے ہوئے ہیں، دنیا کے 9 ممالک تک پھیلے ہوئے ہیں. اگر یہ جو جتنا بڑا یہ ایمیزون کا جنگل ہے، اگر یہ جنگل نہ ہوتا اور ایک ملک ہوتا تو یہ دنیا کا 9واں بڑا ملک ہوتا. اتنا بڑا ہے، دنیا کا 9واں بڑا ملک ہوتا اگر یہ ایمیزون کے جنگلات کو سب کو ملا کر. یعنی آپ یہ سمجھے کہ یہ کتنا وسیع و عریض ہے. ابھی چھوڑ دیں جنت کتنی وسیع و عریض ہے، چھوڑ دیں یہ جو ہمارے سامنے ہے یہ کتنا وسیع و عریض ہے. تو ایمیزون کے جنگلات کا جو رقبہ ہے
وہ ہے تقریباً 55 لاکھ مربع کلومیٹر. 55 لاکھ مربع کلومیٹر. اب یہ کتنا ہوتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ صرف یہ سمجھنا ہے کہ وطن عزیز پاکستان کا جو رقبہ ہے وہ ہے تقریباً 8 لاکھ مربع کلومیٹر. پورا پاکستان جو کہ دنیا کے کئی بڑے ممالک میں آتا ہے. پاکستان کا صرف ایک شہر کراچی اتنا بڑا ہے کہ دنیا کے کئی ممالک سے بڑا ہے, صرف کراچی. پنجاب اگر ایک صوبے کے بجائے ایک ملک ہوتا تو دنیا کے ٹاپ کچھ بڑے ممالک میں آتا. یہ میں کراچی یا پنجاب کی بات نہیں کر رہا, پورے پاکستان کا رقبہ ہے 8 لاکھ مربع کلومیٹر. ایمیزون کے ان جنگلات کا رقبہ ہے 55 لاکھ مربع کلومیٹر. 55 لاکھ. مزید سنیے, مزید حیران ہو جائیے. اسی جنگل کے کچھ حصے ایسے ہیں, کچھ حصے اتنے گھنے ہیں اس جنگل کے, کچھ حصے اتنے گھنے ہیں کہ وہاں پر دن میں بھی رات کا سما ہوتا ہے, اس لیے کہ سورج کی روشنی زمین تک پہنچ ہی نہیں پاتی. اتنے گھنے ہیں کہ سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی, اتنے گھنے ہیں. یعنی سمجھانے کے لیے یہ بتایا سائنسدانوں نے کہ اگر آپ ایمیزون کے جنگلات میں ہوں اور وہاں پر اچانک تیز بارش شروع ہو جائے, موسلا دھار بارش شروع ہو جائے, نہ رکنے والی بارش شروع ہو جائے, تو جنگل کے گھنے پن کی وجہ سے 12 منٹ تک بارش کا پانی آپ تک نہیں پہنچ پائے گا. 12 منٹ تک. اتنے گھنے جنگلات ہیں, یہ معاملہ ہے. اور اس ایمیزون کے جنگل کے اندر ایک دریا ہے. جنت کے اندر کی نہریں کیا ہوں گی اس کو چھوڑ دیں, ابھی وہ ہم بار بار پڑھیں نا, یہ نہریں ہوں گی, وہ سب ایک لمحے کو بھول جائیں. اس جنگل کے اندر دریا ہے جس کے اندر اتنی مچھلیاں ہیں جو کہ کچھ سائنسدانوں کے مطابق دنیا کے کسی بھی دریا سے زیادہ ہے. اس جنگل کے اندر ایک دریا کے اندر, یعنی کہ یہ بتایا, کہا جاتا ہے کہ نیل کا دریا سب سے طویل دریا ہے, لیکن ایک گروہ ہے سائنسدان کا جو کہ یہ کہتا ہے کہ ایمیزون کا جو دریا ہے وہ تقریباً 7000 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے, جو کہ نیل کے دریا سے بھی بڑا دریا ہے. یعنی جنگل کے اندر کا ایک دریا دنیا کے سب سے بڑے دریا سے بڑا ہے کئی سائنسدانوں کے مطابق. تو خواتین و حضرات, یہ صرف ایک کمپیریزن ڈرا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہمیں یہ حیرت ہو رہی ہو کہ یہ اتنی بڑی جنت, یہ اتنا بڑا دریا, یہ اتنی بڑی نہریں, تو وہ تو ہوگا اور یقیناً ہوگا. سرکار نے کہہ دیا ہے تو وہ تو ہونا ہے, قرآن میں آ گیا ہے تو وہ تو ہونا ہے, یہ تو ہو رہا ہے, یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. تو بے شک اللہ اکبر, اللہ کی نعمتوں کی کیا کہنے ہیں, اللہ کے کرشموں کے کیا کہنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس رکھے. انشاءاللہ کل دوبارہ اس حوالے سے گفتگو جاری رکھیں گے. رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بانٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ. سہولت بازار لایا رمضان اسپیشل ڈیلز, افطار واؤچرز اور بے شمار گفٹس. آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاگ آن کیجیے www.sahulatbazaar.com پہ, اور مزید معلومات کے لیے +92 322 7335 749 پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں.